کا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط، میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے۔ نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط، لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہ گار ہے۔ تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہ گار ہے۔ تیرا ثانی کہاں شاہ کون و مکان، تجھ سا عاصی بھی امت میں ہوگا کہاں۔ تیرا ثانی کہاں شاہ کون و مکان، اور مجھ سا عاصی بھی امت میں ہوگا کہاں۔ تیرے عفو و کرم کا شہ دو جہاں، تیرے عفو و کرم کا شہ دو جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے۔ تیرے عفو و کرم کا شہ دو جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، 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 جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، پھر
پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر، میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر، چاہیے اور کیا میں مدینے چلا، چاہیے اور کیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، وہ احد کی زمین جس کے اندر مکی، وہ احد کی زمین جس کے اندر مکی، وہ احد کی زمین جس کے اندر مکی، میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا، میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم، على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة
فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم کی فضل، اس کی توفیق اور اس کی دی گئی عنایت سے میں نے قرآن مقدس سورہ مریم پارہ نمبر 16 آیت نمبر 59 اور 60 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ کریم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن آیات کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے ان کا ترجمہ یہ ہے، فخلف، انہوں نے اپنا جانشین بنایا، من بعدہم خلف، اپنے بعد آنے والے جانشین ایسے پیدا کیے انہوں نے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، خواہشات کی پیروی میں لگ گئے، فسوف یلقون غیا، عن قریب یہ غی کو دیکھ لیں گے، الا من تاب، سوائے اس کے جس نے توبہ کر لی، وآمن، ایمان لے آیا، وعمل صالحا، نیک اعمال کرتا رہا، فاولئک یدخلون الجنۃ، یہی وہ بندے ہوں گے جنہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرات محترم، آپ
اپنے سے شروع کریے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے والد صاحب ہم سے زیادہ بڑے نمازی ہیں۔ اگر آپ کے والد اپنے والد کو دیکھیں تو وہ یہ کہیں گے کہ میرا والد مجھ سے بہت اچھا نمازی تھا، وہ اپنے والد کو دیکھیں تو وہ کہیں گے کہ میرا والد میرے سے بہترین نمازی تھا۔ اللہ پاک نے یہی ارشاد فرمایا کہ تم جس کو اپنا خلیفہ بناتے ہو نا، اپنا نائب بناتے ہو، یعنی جس کو تم چھوڑ کے آتے ہو اپنے پیچھے، ادا الصلاۃ، وہ نماز ضائع کرتے ہیں۔ اب ہم تھوڑی بہت کوئی جب دل کرے پڑھ لیتے ہیں، ہمارے بچے جو آگے ہو رہے ہیں وہ تو سرے سے مسجد کا نام آ جائے تو ان کو دندل پی جاندی ہے، جی کہندے نے پنجابی اچ، تو وہ تو بالکل ہی نماز نہیں پڑھتے۔ میں اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں، آپ اپنے بچوں کو دیکھیے، کون سا باپ ہے جس نے بچے کو کہا ہو چلو نماز پڑھنے چلے؟ کون سا باپ ایسا ہے جو بچے کی یہ تربیت کرتا ہو کہ نہیں بیٹا نماز نہیں چھوڑنی؟ بچہ تو دور کی بات ہے، ہم تو اپنی بیوی کو نہیں کہہ سکتے۔ جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ واتبعوا الشہوات، ہم صرف خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، دین اسلام کی پیروی کوئی نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت قرآن پاک کی ہے، سنانی لازم ہے، پیغام ہے، یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے، اس لیے میری مجبوری ہے آپ ساری سن لیں۔ فخلف من بعدہم خلف، ان لوگوں نے اپنے بعد ایسے خلیفے پیدا کیے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز ضائع کر دی، واتبعوا الشہوات، خواہشات کی پیروی میں پڑ گئے، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ غی سے ملاقات کریں گے۔ اس کی تفسیر میں آگے چل کے کرتا ہوں، یہ غی ہوتا کیا ہے۔ الا من تاب و آمن و عمل صالحا، سوائے اس کے جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، اچھے اعمال کرتا رہا، فاولئک یدخلون الجنۃ، وہی انسان جنت میں داخل ہو جائے گا، ولا یظلمون شیئا، اور اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کون سا سورت ہے یہ؟ اونچی بولیے۔ سورہ مریم، سورہ آیت نمبر 59 اور 60 نمبر آیت ہے۔ آپ اپنی پسند کا قرآن آپ کے گھر میں ہوگا، اس میں بھی جا کے دیکھیے گا، ترجمہ یہی بنے گا کہ ان لوگوں نے اپنے ایسے جانشین پیدا کیے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ قرآن پاک ہے جی۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ کریم اپنے جلیل القدر بندوں کا تذکرہ فرما رہا تھا، ان کے مناقب، ان کے محامد بیان فرما رہا تھا، جو اپنے بلند درجات کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں۔ اور جب آیات خداوندی کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب رواں ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب سے عبودیت کا اظہار کرنے کے لیے ہمہ وقت سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور ہر لحظہ رب ذوالجلال کے جلال سے وہ ہمیشہ لرزاں اور ترساں رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم پر عذاب مسلط۔ اس سے پہلی والی آیات میں ان احباب کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ ان آیات میں اللہ کریم نے یہ بتایا کہ ان کے بعد، جن کا میں تذکرہ پہلے کر چکا ہوں، ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے اپنا جانشین ایسے لوگوں کو بنایا جنہوں نے نماز چھوڑی نہیں ہے۔ یہ لفظ قابل غور ہے، انہوں نے نماز کیا کر دی؟
ضائع کر دی ہے واتبعوا الشہوات، خواہشات کی پیروی میں۔ نماز چھوڑنا اور بات ہے، ضائع کرنا اور بات ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے چھوڑ دی ہے، میں نے بھی آپ کو ترجمے بھی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے چھوڑ دی ہے، کیا کر دی ہے؟ اب اس سے جو مسئلہ ہے نا جی، چھوڑی اس نے ہے جس نے سرے سے پڑھی نہیں ہے۔ چھوڑنا کسے کہتے ہیں؟ جس نے سرے سے نماز پڑھی نہیں ہے، اس نے کیا کر دی ہے؟ اس نے چھوڑی ہے۔ ضائع کس نے کی ہے؟ جس نے پڑھی ہے۔ اس آیت میں نہ پڑھنے والے کا تذکرہ نہیں ہے، اس آیت میں پڑھنے والے کا تذکرہ ہے کہ نماز تو پڑھی ہے مگر خواہشات کی پیروی میں اسے کیا کر دیا؟ ادھر نماز پڑھی ہے، مسجد کے باہر نکلا تو جھوٹ بول دیا، ادھر نماز پڑھی ہے، مسجد کے باہر نکلا تو کسی کا حق کھا بیٹھا، ادھر نماز پڑھی ہے، باہر نکلا کسی کو دھوکہ دے دیا، ادھر نماز پڑھی ہے، باہر نکلا تو اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھا۔ تو یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ نماز ضائع کر رہا ہے۔ پڑھتے ہیں ہم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اللہ ماشاء اللہ کچھ ہوں گے ایسے جو نہیں پڑھتے، بلکہ اکثریت ایسوں کی ہے جو نہیں پڑھتی، لیکن نہ پڑھنے والوں کا الگ ایک حساب کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ کو قرآن پاک میں ہے نا جی، کچھ لوگوں سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں آئے ہو، تم جہنم میں، وہ کیا کہیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ سورہ جی سورہ مدثر کے اندر یہ آیت ہے، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ان کا سزا کیا ہے اللہ پاک نے وہ بھی سورہ اس میں بتا دی ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ یہ جڑی سزا اتنے دسی گئی ہے، یہ نماز نہ پڑھنے والوں کی نہیں ہے، یہ نماز نہ پڑھنے والوں کی سزا نہیں ہے۔ یہ کن کی سزا ہے؟ فویل للمصلین، اے نماز پڑھنے والوں کے واسطے ہلاکت۔ یہ کیا تو نے نہیں دیکھا اس بندے کو یکذب بالدین جس نے ہمارے دین کو جھٹلا دیا؟ وہ تو کہندا جناب اسی حاضر ہاں، ساڈے واسا کوئی کام ہوئے جناب، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کر دیاں گے، ہونی ہو جائے گا، وہ تو ہو گیا ہے بس سمجھو تسی۔ لیکن جب وقت آتا ہے تو وہی بندہ نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے وہ دین کو جھٹلاتا ہے، جو دین کو جھٹلاتا ہے فویل للمکذبین، اس نمازی کے لیے بھی کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ اور کیسی ہے یہ تو اللہ جانے، اللہ نے ویسے ہی فرما دیا۔ تو یہاں بھی کیا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کی بات نہیں ہو رہی، نماز پڑھنے والے کی بات ہو رہی ہے کہ نماز پڑھ کے بھی بندہ جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، نماز بھی پڑھتا ہے اور حرام بھی کھا رہا ہے، وہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی نماز کو ضائع کر رہا ہے۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور بہن کی جائیداد بھی ہڑپ کر کے بیٹھا ہے، وہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ نماز کو ضائع کر رہا ہے۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اللہ نے اسے طاقت دی تو چھوٹے بہن بھائیوں کی ساری جائیداد اپنے پاس لے کے بیٹھ گیا، انہیں کہتا ہے جو کرنا یہ۔ تو یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ نماز کو ضائع کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے مگر اچھے برے کی اسے کوئی تمیز باقی نہیں رہی۔ حالانکہ نماز جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا، نماز بچا لیتی ہے، نماز بچا لیتی ہے عن الفحشاء والمنکر، وہ فحاشی سے بھی بچاتی ہے، منکرات سے بھی۔ فحاشی کا ترجمہ ہوتا ہے بے حیائی کے کام، اور منکر کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کے کام۔
یعنی معاشرے کی نافرمانی بھی وہ بندہ نہیں کرتا جو نماز پڑھتا ہے، وہ رب کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتا جو کیا کرتا ہے، نماز بچاتی ہے۔ نماز، مگر نماز کو کوئی نماز سمجھ کے پڑھے تو نا، نماز کو کوئی نماز سمجھ کے پڑھے تو ہی تو بات ہوگی۔ تو خواہشات کی پیروی بڑی ہے جناب، خواہشات کی پیروی اتنی ہے کہ اس نے ہماری نماز کو کیا کر دیا، پڑھی ہے ہم نے، جو پڑھی ہے وہ بھی ضائع ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ مسند احمد بن حنبل اور امام طبرانی نے طبرانی شریف میں نقل فرمائی ہے۔ آپ سبحان اللہ کہیں، میں آپ کو سنا دوں۔ یہ سبحان اللہ اس لیے تاکہ آپ کو نیند نہ آ جائے، اے سی بھی چل رہے ہیں، پنکھے بھی چل رہے ہیں، ویسے بھی مسجد میں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، تو رحمتوں اور سکون میں بندے کو نیند آ جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ جس بندے نے اپنی نماز کی حفاظت کر لی، جس بندے نے اپنی نماز کی، کیا مطلب، جو پڑھی ہے اسے بچا بھی سکتا ہو، جو پڑھی ہے۔ یہ دنیا داروں کا ایک ضابطہ ہے کہ اگر دنیا کے کامیاب ترین بزنس مین بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے پہلی شرط ہے کمانا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اور دوسری شرط کیا ہے؟ کمائے ہوئے کو بچانا۔ کامیابی کے لیے کیا چاہیے؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ بندہ کماتا ہو، اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ بچاتا بھی ہو۔ ادھر مثال کے طور پر ایک بندہ کما رہا ہے، جو آج کل ہمارے حالات ہوئے ہیں، الا ماشاء اللہ تقریباً آلموسٹ یہی حال ہے سب کا۔ ادھر ہم کماتے ہیں، شام کو گھر جاتے ہیں، جس طرح صبح گھر سے نکلے تھے وہی حال شام کو گھر جا کے ہوتا ہے۔ مطلب بچوں کی ضروریات پوری کرتے کرتے بندہ ویلا ہو جاتا ہے۔ ہمارا حال وہ ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، وہ کولو کا بیل جو ہوتا ہے، وہ سفر کرتا رہتا ہے بیچارہ، پر منزل کوئی نہیں ہے اس کی۔ وہ کیا کرتا ہے؟ سفر کرتا ہے، اس کی منزل کوئی نہیں ہے۔ ہمارا وہ حال کر دیا ہے ہمارے حکمرانوں نے۔ اللہ کریم ان سب سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وہ جس عہدے پہ بیٹھا ہے، میں کہتا ہوں وہ جج ہے تو اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے، وہ جرنل ہے تو اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے، وہ سیاست دان ہے تو اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ وہ قوم کو سکھ کا سانس تو آنے دو۔ سارا کچھ ہی تم نے لپیٹ لیا جی، بڑے مشکل فیصلے کر رہے ہیں ہم۔ آپ جب آپ آئیں گے نا الیکشن کے وقت، اور آپ جیسے آوے جاوے ایک واری پھر دوجی واری تیجی واری، مطلب تو سانو لٹ کے لے جا، پھر بھی اسی بلے بلے کریں گے۔ یہ ہمارا حال بن چکا ہے جی۔ میں تو یہی دعا کرتا ہوں، یہ نہیں کرتا کہ فلاں آ جائے، میں یہ کہتا ہوں کہ جس بندے نے ہمارا یہ حال کیا ہے، اللہ اسے اور اس کی نسلوں کو تباہ و برباد کرے۔ جس نے ہمارے ملک کا یہ حال کیا ہے، وہ کوئی بھی ہو، میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ جج ہے تو اللہ اس جج کو رسوا و ذلیل کرے، وہ جرنل ہے تو اللہ اس جرنل کی قبر پہ قیامت نازل فرمائے اور عذاب ہو، اسے جہنم کا گڑھا بنا دے، اور اس کی نسلوں کو بھی تا حیات نشان عبرت بنائے۔ اور اگر وہ سیاست دان ہے، اللہ ان کی بھی نسلوں کو تباہ و برباد کرے، قطع نظر اس کے کہ اس کا کس پارٹی سے تعلق ہے، اس کا انتخابی نشان کیا ہے۔ جس نے بھی یہ کیا ہے تو وہ حال ہو گیا ہے۔ تو کیا چیزیں ضروری ہیں جناب؟ پہلی بات کمانا، اور دوسری بات کمائے ہوئے کو بچانا۔ جس نے کما لیا یہ کمال نہیں ہے، کمال کیا ہے؟ جس نے کما بھی لیا، اور وہی بزنس مین کامیاب ہوتا ہے جو کماتا بھی ہے اور
بچاتا بھی ہے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد کچھ بچاتا بھی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں، من حافظ علیہا، جس بندے نے اپنی نماز بچا لی، پڑھ تو لی سبھی نے، آپ نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، تو پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے۔ کیا کمال ہے؟ اس نماز کو بچانا کمال ہے۔ یہ نماز کہیں ایمان کے برتن سے لیک ہو کر نکل نہ جائے، جی یہ نماز کہیں دنیاوی ضرورتوں کے اندر بہہ نہ جائے، اس کو بچانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حافظ علیہا، جس بندے نے اپنی نماز کو بچا لیا، آپ ساتھ ساتھ بولیں گے تو میں آگے چلوں گا، جس بندے نے اپنی نماز کو بچا لیا، کانت لہو نورا و برہانا، یہ نماز اس کے لیے قیامت والے دن روشنی پیدا کر دے گی۔ کیا پیدا کر دے گی؟ یہ ہم کہتے ہیں نا جی، قبر گور اندھیری، اور نعت خان ایک شعر بھی پڑھتے ہیں کہ میں نہیں لوگا مینو آن ڈرایا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، لوگوں نے نہیں ڈرایا، حدیث مبارکہ ہے۔ یہ آپ نے سنا ہے نا اس طرح کا شعر کہ لوگا مینو آن ڈرایا، رات قبر دی، یہ سنا ہے آپ نے؟ یہ جو کہتا ہے نا لوگا مینو آن ڈرایا، مطلب ہے لوگوں نے ڈرایا ہوا ہے کچھ نہیں، حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے، مگر قرآن کی آیت بھی گئی، رسول اللہ کا فرمان بھی گیا۔ اب ہمارا نعت خان صرف 10 روپے کی خاطر کہتا ہے لوگوں نے آن ڈرایا۔ کس نے آن ڈرایا؟ اور وہ جے بھولے اسی جتھے 10 دینے ہوندے اتھے جناب تھدیاں اے لو اے لے تو لے جا، سانو اتھے تے پہنچا دیتا ہے نا جتھے رسول نے آنا ہے، بس ٹھیک ہے، گل مک گئی۔ مطلب سوچ بھی نہیں رہی ہماری، ہمارے معیار یہ ہو گئے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کیا سن کے اپنا سرمایہ خرچ کری جا رہے ہیں۔ مدارس ہمارے لٹ کے تباہ و برباد ہو گئے ہیں، مدارس کے اندر کھانے کے لیے بچوں کا ریشن کوئی نہیں بچا، استادوں کو تنخواہ دینے کے قابل نہیں رہے۔ میں مدارس تو بڑی بات ہے جی، مدارس میں کم از کم 1000-2000 بچہ پڑھتا ہے، ان کا خرچہ نہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، اور یہ مسجد چلانا ہمارے لیے مشکل ہوا ہے۔ یہ کیا چلانا؟ حالانکہ یہاں صرف 2 بندے کام کرتے ہیں، یہ مسجد چلانا بھی ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے؟ اس دور میں ہمیں لا کے کھڑا کر دیا ہوا ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے آگے آنے والا دور کیا ہوگا۔ آپ خود سوچیں نا بھی، جو بندہ جاتے جاتے 20 روپے بڑھا گیا، اس کے بعد آنے والے نے کیا کرنا ہے؟ اسے تو ابھی خطرہ ہے نا جی، میں نے واپس ووٹ بھی مانگنے کہ دینا نہیں جے تو میں دس دیاں دینا، ہاں کسے دنیا دار نو نہیں دینا، ایک باری دیندار نو دے کے ویکھو نا ذرا، کوئی دین نو کوئی تخت تے لیاؤ، کوئی شاید ساڈے حالات بدل جان، جی میں افغانستان دے بدل رہے نے جی۔ بہرحال اللہ کریم ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس بندے نے اپنی نماز بچا لی، وہ نماز او دے واسطے روشنی دا سبب بن جائے گی۔ اے بندہ قبر وچ پہنچے گا ہے تے کالی، پر اتھے روشنی ہو جائے گی، اتھے روشنی کیوں؟ کیونکہ یہ نماز ہی روشنی ہے، یہ نماز ہی، جنہاں نو نہیں سمجھ آ رہی وہ بھی بولو، یہ نماز ہی کیا ہے؟ ہاں جی، وہ روشنی ہے تمہارے لیے۔ وَبُرْحَانًا، برہان کہتے ہیں دلیل کو، برہان کسے کہتے ہیں؟ اور دلیل کہتے ہیں جواب کو۔ کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر قیام، وہ جو فرشتہ حساب لینے کے لیے آیا ہے، قبر میں سوالوں کے جواب لینے آیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جواب دینے میں بھی آسانی پیدا فرما دے گی، یہ نماز ہی جواب ہو جائے گی۔
یہ نماز ہی کیا ہو جائے گی؟ جواب ہو جائے گی. اور اللہ کے سامنے جب تمہیں کھڑا کیا جائے گا تو وہاں اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہو سکو گے. کتنی چیزیں ہو گئیں جی؟ کیا بات ہے آپ کے سننے کی اور ہمارے سنانے کی. پہلی بات یہ نماز کیا ہوگی؟ جس نے بچا لی اور روشنی ہو جائے گی. دوسری بات اس کا جواب ہو جائے گی. اور تیسری بات وَنِجَاتً یوم القیامہ، قیامت والے دن نجات کا سبب بن جائے گی. انسان کو نجات دینے کا کیا بن جائے گی؟ اے تے اودی گل ہے جنہیں نماز بچا لی. جس نے نماز، اب آگے بات ہے جناب جس نے نہ بچائی. فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جس بندے نے اپنی نماز نہ بچائی، لم یکن لہ نور، نہ تو اس کی قبر میں کوئی نور ہوگا، وبرہانن، اور نہ ہی اس کی قبر میں کوئی برہان ہوگی. وکان یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، قیامت والے دن وہ بندہ جس نے نماز بچائی نہیں ہے وہ قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. جاگتے بیٹھے ہو کہ سو گئے ہو؟ کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، اور فرعون کے ساتھ، اور ابی بن خلف کے ساتھ. کون سا بندہ ہوگا جی؟ جنہیں نماز پڑھ کے بچائی کوئی نہیں. یہ نہیں فرمایا جس نے نماز پڑھی نہیں، میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، جس نے نماز پڑھی تو ہے مگر پڑھنے کے بعد اسے کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اب آپ اندازہ لگا لیجئے جو آج کل ہمارا حال ہے. یہ تو اس کا حال ہے نا جی جس نے پڑھی ہے، پڑھنے کے بعد اس کی حفاظت نہیں کر سکا، تو اس کا کیا حال ہوگا جس نے سرے سے پڑھی ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدن کثیرہ. وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھا ہے ضیاء القرآن میں کہ ایک بندہ تھا جنگل میں سفر کر رہا تھا مسلمان، 5 نمازیں آئیں مگر اس نے 5 نہ پڑھیں. شیطان نے اس کو ساتھ دیکھا تو وہ بھی اس کے ساتھ جنگل میں رہا. سارا دن 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہا. 24 گھنٹے گزرنے کے بعد وہ بھاگ جا. وہ بندے نے پیچھوں سے دیا جناب 24 گھنٹے ہو گئے نے کٹھے رہ رہے ہیں آپ ایک دوجے دے دوست ہاں، میں تینوں کچھ کیا نہیں، تینوں کوئی گال نہیں کڈی، تینوں کوئی برا بھلا نہیں آکھیا، دوویں ساتھی ہاں چلنے آگے، تو چل میرے نال کتھے جا رہے ہیں پاج کے؟ وہ کہندا جناب میں ایک سجدہ نہیں سی کیتا تے اللہ نے میرے اتنے اتنا عذاب بھیجیا ہے. تو تے آج 5 نہیں پڑھے. کتنے؟ تو آج 5 نمازیں نہیں پڑھ سکا. اب خطرہ مجھے یہ ہو چکا ہے کہ تیرے اوپر آنے والا عذاب میں کہیں میں نہ مارا جاؤں. تیرے اوپر آنے والے عذاب میں کہیں میں نہ مارا جاؤں. میں نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا تو میں مردود بھی ہوا، لعنت کا توق بھی میرے گلے میں ہے، اور قیامت تک کے لیے نکال بھی دیا گیا ہوں. تو اب تیرا کیا بنے گا؟ تو نے تو 5 وقت کی 5 نمازیں نہیں پڑھی، اور مجھے ڈر اپنا نہیں ہے، میرے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا. مجھے خطرہ یہ ہے کہ تیرے اوپر آنے والے عذاب میں نہ لپیٹ میں آ جاؤں. جی اس لیے میں دوڑ لگا رہا ہوں، اور میں شیطان ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جناب کیا اہمیت ہے. اب شیطان کو پتہ ہو کہ سجدے کی اہمیت کیا ہے، اور بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھے، غلامی رسول میں موت بھی قبول کا دعویٰ بھی کرے، اور اپنے آپ کو عاشق رسول بھی بندہ کہے، اور پھر بھی نماز نہ ہو تو سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں. وہ جو قرآن پاک میں ایک لفظ آیا تھا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب یہ غج کو دیکھ لیں گے. وہ کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں مفسرین نے اس کے مختلف وجوہات بتائی ہیں، مختلف الفاظ میں اس کو بتایا گیا ہے.
حضرت وہب ابن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غش جہنم میں ایک نہر کا نام ہے جو بہت گہری ہے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا جنہوں نے نماز ضائع کر دی، خواہشات کی پیروی کرتے رہے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب وہ غش سے ملاقات کریں گے۔ تو غش ہے کیا؟ میں نے کہا تھا میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ غش ہے کیا۔ تو وہ بتا رہا ہوں کہ غشٌ جو لفظ آیا قرآن میں یہ کیا ہے؟ حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں جہنم میں ایک نہر ہے جو سب سے گہری ہے، جو سب سے کیا ہے؟ ہاں جی، اس کا پانی جناب شدید گرم ہے، ذائقہ بد مزہ اور خبیث ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر اس پانی کا ایک قطرہ دنیا میں آ جائے تو کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اس کا ایک بھی قطرہ دنیا میں آ جائے تو کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، چاہے جاندار ہے، جانور ہے، انسان ہے، پرند ہے، چرند ہے، کچھ بھی ہے جو زندگی جس کے پاس ہے، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ایک قطرے کا عالم یہ ہوگا۔ تو سوچئے جب پوری نہر میں جانا پڑا تو کیا حال ہوگا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم میں ایک وادی ہے، جہنم میں ایک جس کی شدت تپش کی وجہ سے جہنم کی دوسری وادیاں اس سے پناہ مانگتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس وادی میں بے نماز اور جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ ایک تو جس نے نماز پڑھی نہیں اور دوسرا جس نے جماعت چھوڑ دی۔ نماز پڑھی ہے اس نے، کیا چھوڑی ہے؟ جو کہ ہم اکثر کرتے ہیں، جو کہ ہم اکثر کرتے ہیں، وجہ بھی کوئی نہیں ہے، بات بھی کوئی نہیں ہے، کام بھی کوئی نہیں ہے، پھر بھی جماعت چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نہیں پڑھ لینے ہیں جی، ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہی وہ بندے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی تکیے پہ راتیں گزاری ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور یہ رات کو رسول اللہ کے ساتھ سوتے تھے اور ایک ہی تکیے پر سوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ فرماتے تھے کہ جس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوتا تھا تو آپ کے بال مبارک جس تکیے پہ لگتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہی رسول اللہ کی طرف آ رہی ہے یا میری طرف آ رہی ہے، وہی میری طرف آ رہی ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی ہے یہ بھی پتہ۔ آپ کے بال مبارک لمبے تھے نا، تو لمبے بالوں والے وہ بال ٹچ ہوتے رہتے تھے ان کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ برکت تھی رسول اللہ کی۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے جس میں بے نماز اور جماعت سے نہ پڑھنے والوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ یہ تیسرے صحابی ہیں حضرت عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ غش جو ہے نا، اللہ اکبر، یہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس سے خون اور پیپ بہتا ہے جہنمیوں کا۔ آپ نے کباب تو کھائے ہوں گے، لوریاں نے نہیں کھاتے تھے، اور کنے کھاتے پھر کباب تکے پتہ نہیں کی کچھ کھا گئے بیچارے۔ وہ جو آپ اس کو آگ پہ چڑھائیں تو نیچے نکلتا ہے اس کا پانی، نکلتا ہے نا جی۔ اگر اس پانی کو آپ ہاتھ پہ لے کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ تو یا خون ہے یا پیپ ہے، لیکن وہ گرم ہوتا ہے اس لیے ہاتھ پہ لیا نہیں جا سکتا۔ تو یہ حال ہو جائے گا جہنم میں کھڑے لوگوں کا کہ ان کا جو خون پسینہ پانی پیپ بہے گا وہ جدھر کو بہ کر جائے گا اس کا نام کیا ہے؟ غش ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو نماز ضائع کریں گے ہم ان کو غش سے ملاقات کروائیں گے۔ ہم اس کی ملاقات کس سے کروائیں گے؟ جی، چوتھے نمبر پر آئے حضرت کعب بن احبار، یہ بھی صحابی رسول ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں بہت ہی گہری اور شدید ترین گرمی والی وادی کا نام ہے۔ اس وادی میں ایک کنواں ہے جس کو حب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے جی؟ ہاں، جب جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کی شدت میں کچھ کمی ہوتی ہے تو اس کنویں کا منہ کھول جاتا ہے جس سے جہنم کی آگ شعلہ زن ہوتی ہے اور بھڑک اٹھتی ہے۔ وہ تندور دیکھا ہے کسی نے؟
किसी ने तंदूर देखा है? हमारे यहाँ होता है, उसके अंदर एक सुराख रखा जाता है। लाहौर का तो मुझे पता नहीं, हमारे गांव में उसका मैंने पूछा भी सुराख क्यों रखते हैं? वो कहते हैं जब लकड़ियां नु आग ना फड़ रही हो, सुराख खोल दे, इधरों हवा जाएगी, उधर लकड़ियां। तो वो कुआं काम करता है, वो वादी है जनाब। नंबर 5, हज़रत दहाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि इससे मुराद ज़बरदस्त खसारा और हलाकत है। तो मतलब ये होगा कि नमाज तर्क करने वाले और उसकी अदायगी में गफलत सुस्ती का मुज़ाहरा करने वाले जहन्नम की इस वादी में फेंक दिए जाएंगे जिसको गज कहते हैं। फसौफ यल्कौना गय्या, जिन्होंने नमाज ज़ाय कर दी, ख्वाहिशात की पैरवी में पड़े रहे, अन करीब हम उनको गज से मुलाकात करवाएंगे। गज के बारे में 4-5 अकवाल थे, वो सारे के सारे मैंने आपको सुना दिए। एक कहता है वादी का नाम है, एक कहता है जनाब नहर का नाम है, एक ने कहा नहीं जी वो वादी है और उसके अंदर एक कुआं है, उस कुएं का नाम क्या है जी? उस कुएं का नाम गज है, यानी जिसके अंदर वो है। तो अब आप देख लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए, दुनिया की आग, इसके बारे में तो सुना होगा ना आपने। ये आग उस आग से दिन में 70 बार पनाह मांगती है। ये जो हमारे पास आग है, ये आग उस आग से दिन में 70 बार पनाह मांगती है कि या अल्लाह मुझे उससे बचाना। खुद आग है और आग से क्या मांग रही है? पनाह मांग रही है। और अल्लाह ना करे हम जैसों को जाना पड़ जाए। और तुसी अंदाज़ा लाओ ना, साढ़े कोल घंटा बिजली ना होवे तो जो साड़ा हाल हुंदा है। और बंदा अपने आप को देखे ना, भाई 1 घंटा बिजली नहीं है तो जो हाल होता है, ये तो दुनिया है, अभी आग में तो नहीं है ना हम। जो ये गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनका एसी है नहीं। जो एसी पे सोया हुआ था, 1 घंटे के लिए एसी क्या हो गया? बंद हो गया। जो उसका हाल होता है वो खुद अंदाज़ा कर ले कि अगर मैं एसी में ये कर रहा हूँ तो मैं उस वादी में कैसे खड़ा हो सकूँगा जिसका एक कतरा पूरी दुनिया को जलाने के लिए काफ़ी है। बात समझ आ रही है? तो आज का सबक क्या मिला? एक तो नमाज पढ़नी है, एक तो नमाज बर वक्त, एक तो नमाज बर वक्त जमात के साथ, और दूसरा पढ़ी हुई को बचाना भी है। याद रहेगा इंशाल्लाह। तो वह करते हैं वादा, इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अजे थोड़े बोले, जो तुम सारे बोलोगे फिर मैं बस करांगा। तो ए भी वादा करो कि पढ़ी हुई नू बचावांगे भी सही। अल्लाह करीम असी सारिਆਂ ਨੂੰ अमल दी तौफीक अता फरमावे। आमीन।